ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, اللہ کا شکر. سر آپ نے سن لیا آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیسیجن میکنگ, فیصلہ. سر کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا ہوتا ہے, کس طرح ڈیسیجنس کرنے چاہیے؟ ویل سب سے پہلے تو بتائیں کامیابی اور ناکامی, اس میں جب ہم ڈیسیجن کرتے ہیں اس میں ان کا ڈیسیجن کا کتنا زیادہ اہم رول ہوتا ہے؟ مریم, میں یہ کہوں گا کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہماری کامیابی اور ناکامی دونوں پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے جو فیصلے ہیں ان کے اثرات جو ان سے ہمارے کیونکہ مستقبل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, اور جو مستقبل ہے وہ فیصلوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. آپ آج زندگی کے کسی بھی حالت میں کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, تو آپ غور کیجئے تو آپ اس مقام پہ شعوری یا لاشعوری طور پہ کچھ فیصلوں کی وجہ سے ہیں. یہ فیصلے آپ نے کبھی کیے تھے اور یہ ماضی کا واقعہ ہے, لیکن یہ فیصلے آج تک اب بھگت رہے ہیں. انسان کی خوش نصیبی, انسان کا خوش بختی, انسان کی بدبختی وہ بھی فیصلوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. آپ کبھی چلے جائیے کسی جیل میں, ان قیدیوں سے جا کے پوچھئے کہ وہ یہاں پر کیسے ہیں, تو وہ کہیں گے ہم سے ایک فیصلہ غلط ہو گیا تھا اس لیے آج ہم جیل کی سلاخوں پہ ہیں. آپ کسی کامیاب انسان سے پوچھئے کہ وہ آج کامیاب کیوں ہے, اس سے اتنا پیسہ کیسے کما لیا, اللہ نے اسے اتنی شہرت اور عزت کیسے دے دی, تو وہ کہے گا کہ کچھ میں نے فیصلے ایسے کیے تھے, ان فیصلوں نے مجھے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. یاد رکھیے گا تاریخ کے جتنے بھی کامیاب انسان ہیں, ناکام انسان ہیں, دونوں فیصلوں کی وجہ سے کامیاب یا ناکام ہوئے ہیں. کامیابی کے حوالے سے جتنی ریسرچ ہے وہ یہ مانتی ہے کہ کامیابی میں فیصلوں کا کردار بہت اہم ہے. نیپولین ہل کی ریسرچ جو 25 سال ریسرچ کی ہے اس نے کامیابی کے موضوع پہ, وہ ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کے فیصلے بڑے معیار کے ہوتے ہیں, بڑے سالڈ ہوتے ہیں, اور ناکام لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنے فیصلوں میں کمزور ہوتے ہیں, اور فیصلوں میں کمزوری کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کوئی فیصلہ ہے وہ آپ کی قسمت پہ افیکٹ کرتا ہے, کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے آپ کی قسمت بدل جائے؟ ناظرین, یہ میں بتاتا چلوں کہ فیصلہ جو ان سے ہے وہ قسمت کا وہ حصہ جو مولک حصہ ہوتا ہے. میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ قسمت کے 2 پارٹس ہیں. ایک قسمت کا وہ حصہ ہے جو فکس ہے اور اس کو آپ بدل نہیں سکتے. مثال لیجئے کہ آپ جس دن پیدا ہوئے ہیں, جس کے گھر پیدا ہوئے ہیں, جو آپ کے بہن بھائی ہیں, جو والدین ہیں, جو جس دن آپ نے مرنا ہے, اور بے شمار چیزیں آ جائیں گی جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کی قسمت کا وہ حصہ ہے جو جامد ہے, سٹیٹک ہے. لیکن کبھی آپ غور کیجئے گا قسمت کا ایک حصہ وہ ہے جو بدل سکتا ہے, چینجیبل ہے. تو جو بدل سکتے ہیں آپ قسمت کے اس حصے پہ کبھی غور کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا بے شمار چیزیں ہیں. اور قسمت کا یہ حصہ جو بدلا جا سکتا ہے اس کا انحصار آپ کے فیصلوں پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے سالڈ فیصلے ہیں, میچور فیصلے ہیں, بڑے واضح فیصلے ہیں, اور آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کیے ہیں, تو پھر یقین سے میں کہہ سکتا ہوں آپ کی کامیابی اور آپ کی ناکامی, آپ کی قسمت اور آپ کی خوش قسمتی پہ فیصلوں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, آپ نے قسمت کے بارے میں تو بالکل صحیح بات کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیسیجن پاور جو ہوتی ہے وہ بڑی خراب ہوتی ہے, وہ ڈیسیجنز ہی نہیں لے سکتے, وہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا مریم, اصل میں جو لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے, ڈیسیجن نہیں کر پاتے, غور کیا گیا تو پتہ لگا کہ ان کو ایک فیئر ہوتا ہے, اور فیئر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم فیصلہ کریں گے تو ناکام نہ ہو جائیں. یعنی ناکامی کا خوف آپ کے فیصلوں کو روک دیتا ہے, یا آپ کہہ لیجئے کہ فیصلہ آپ نہیں کر پاتے. یاد رکھیے گا جب تک آپ اس خوف سے باہر نہیں نکلتے, آپ اس خوف پہ قابو نہیں پاتے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دوسرا, یاد رکھیے گا وہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے جن کے پاس انفارمیشن کی, نالج کی کمی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے, آپ اس ریلیونٹ ڈیسیجن کے حوالے سے, اس شعبے کے حوالے سے علم نہیں رکھتے, تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا فیصلہ کرنا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ سکھائی نہیں گئی ہوتی. ہمارے گھروں کا کلچر, ہماری سوسائٹی میں ایک سپریس کیا جاتا ہے اور تھوڑا سا ڈپریشن دیا جاتا ہے. سارے فیصلے جو ان سے ہیں وہ بچپن سے ہی امی ابو پہ ڈال دیے جاتے ہیں. ہم نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا پہننا ہے, کہاں داخلہ لینا ہے, کیا پڑھنا ہے, کیا بننا ہے. یعنی ہم بڑے ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی اپنے فیصلوں کو جب ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو بڑوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, بڑوں سے پوچھنا چاہیے, لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر بڑوں کی اس غلطی کی وجہ سے کہ وہ فیصلے خود ہی کرتے رہیں اور بچوں سے فیصلہ نہ کروائیں, تو یاد رکھ لیں بڑے بھی اور بچے بھی کہ اس طرح بچوں کے پاس قوت فیصلہ نہیں رہے گی. اور جب قوت فیصلہ نہیں ہوگی تو وہ بچہ بڑے ہو کے محتاج ہو جائے گا دوسروں کا, اور فیصلے کے وقت میں وہ دوسروں کی طرف دیکھے گا. ممکن ہے کہ وہ فیصلہ کسی بڑے سے لے, اور ممکن ہے کسی نااہل دوست سے لے,
ممکن ہے فیصلہ کسی پیر صاحب سے پوچھے، ممکن ہے فیصلہ کسی جوتشی سے، کسی پامت سے پوچھے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے فال نکلوائے، یعنی اس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی طوطے پہ چلا جائے۔ تو یہ سارے کے سارے ویک پرسنالٹی کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے یا جو فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ شعور کی پختگی، پرسنالٹی کی میچورٹی اور آپ کی ذات میں جیسے ہی ٹھہراؤ آتا ہے، آپ کے لیے فیصلے کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ فیصلے نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی لرن نہیں کر پائیں گے۔ یعنی سیکھنے کے لیے تجربے کرنے بہت ضروری ہیں اور تجربوں کے فیصلے کرنے بھی بہت ضروری ہیں۔ سو ویورز، ہم بات کریں ڈیسیجن میکنگ کی، لوگ اپنے فیصلے جو ہے کیوں نہیں کر پاتے، کیا مشکلات آتی ہیں۔ ابھی بہت سارے ہم نے اور سوالات کرنے ہیں، لیکن پہلے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں، ہم مزید سوال پوچھیں گے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر۔ اسٹے ود اس۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ڈیسیجن میکنگ۔ ابھی ہم نے بات کی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ جو ہے نہیں کر سکتے، اور کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ ایسے بھی ہوتا ہے قاسم صاحب کہ فیصلہ لوگ کر لیتے ہیں، ڈیسیجن لے لیتے ہیں، لیکن سم ہاؤ اس کو چینج کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ایشو ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرنا پڑتا ہے ان کو؟ میرے خیال کے مطابق وہ تمام لوگ جو اپنے فیصلے سے بدل جاتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے نئے فیصلے کی طرف چلے جاتے ہیں، انہیں فیصلے کا ڈیسیژن کا معنی نہیں پتہ ہوتا۔ ڈیسیژن در حقیقت دو حصے ہیں، ڈی اور سیژن۔ سیژن کہا جاتا ہے کاٹنے کو، ڈی کہتے ہیں پہلے والی چیز کو۔ یعنی آپ کسی بھی حالت میں پہلے ہیں، آپ نے اس حالت کو کاٹ کے ایک نئی سٹیٹ میں جانا ہے اور انیبلنگ سٹیٹ میں جانا ہے، ایک ایسی حالت میں جانا ہے جہاں پر آپ ممکنات کی طرف بڑھیں۔ تو ڈیسیژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی قدم اٹھایا، آپ اس قدم کو اٹھانے کے بعد قائم ہو گئے اس قدم پہ۔ تو وہ لوگ جو اپنے قدم اٹھانے کے بعد قائم نہیں ہوتے، در حقیقت ان کے ساتھ وہی پرابلمز ہوتی ہیں۔ ان کے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے، ان کے پاس خود پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے کے لیے خود پہ اعتماد بہت ضروری ہے۔ وہ تمام لوگ جن کا اعتماد باقی تمام لوگوں پہ ہوتا ہے لیکن اپنے آپ پہ نہیں ہوتا، ان کا اعتماد مسئلے پہ زیادہ ہوتا ہے، حل پہ زیادہ نہیں ہوتا، خود پہ نہیں ہوتا، یقین کیجئے گا وہ کبھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ فیصلہ کریں گے بھی تو غلط فیصلہ کر لیں گے۔ کبھی نہ بھولیے گا کہ جو فیصلے ہیں اچھے فیصلے، وہ اچھے فیصلے کرنے آپ سیکھتے ہیں برے فیصلوں سے۔ آپ برے فیصلے کرتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں شعوری یا لاشعوری طور پہ اپنی نالائکی کی وجہ سے۔ آپ کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کے بعد آپ کو لیسن مل جاتا ہے کہ فیصلے ایسے نہیں کرنے اور اس طرف نہیں بڑھنا، اس طرف بڑھنا ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلے کیسے کرنے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا آپ کے اکثر فیصلے بہتر ہونے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ اب آپ فیصلے تجربے کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے سارے فیصلے ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ انسان ہونے کے ناطے ہم میں 100 کمیاں، 100 کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ کوئی انسان کل کو نہیں جانتا، خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور کل کو نہ جاننے کی وجہ سے کچھ فیصلے ہمارے غلط ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قدم ہی نہ اٹھائیں، ہم فیصلہ ہی نہ کریں۔ تو یہ جو لوگ فیصلہ کر کے بدل جاتے ہیں ان کو میری نصیحت ہے کہ وہ پہلے رکیں، سمجھیں، غور کریں، اور ایک اور یہ بھی نصیحت اور مشورہ ہے کہ کسی سے ڈسکس کر لیں، کسی سے سجیشن لے لیں۔ اگر آپ ڈسکس کر لیتے ہیں، مشورہ لے لیتے ہیں، تو کبھی مت بھولیے گا کہ مشورہ لینا سنت ہے۔ آپ مشورہ لیتے ہیں تو یہ آپ کسی اور کی عقل کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شامل کر لیتے ہیں کہ میں اپنے فیصلوں میں کسی اور کی عقل کو بھی شامل کر رہا ہوں، اور یقین کیجئے گا اس طرح آپ کے فیصلے بہتر بھی ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے فیصلوں پہ قائم بھی رہتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ غلط ڈیسیجنز بھی ہو جاتے ہیں، وہ تو کیا غلط ڈیسیجنز کا کوئی پازیٹیو افیکٹ ہو سکتا ہے آپ کی لائف کے اوپر؟ مریم، میں یہ کہوں گا کہ غلط فیصلہ جو ہے وہ بھی آپ کو کچھ دے کے جاتا ہے۔ یعنی ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ برا وقت آپ کو بہت کچھ آپ سے چھین کے چلا جاتا ہے، لیکن کبھی مت بھولیے
کہ برا وقت آپ کو بہت کچھ سکھا کے بھی جاتا ہے. اسی طرح وہ فیصلے جو غلط فیصلے ہوتے ہیں, جو ٹھیک فیصلے نہیں ہوتے, وہ فیصلے بھی آپ کو سکھا کے جاتے ہیں. آپ ان فیصلوں کی وجہ سے بھی بہت کچھ لرن کرتے ہیں, اور جو آپ سیکھتے ہیں آپ نے اپنی قیمت ادا کی ہوتی ہے ان فیصلوں کی, غلط فیصلوں کی. آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے جو لرن کرتے ہیں وہ لرننگ آپ کی اسکول, کالج اور یونیورسٹی سے زیادہ بڑی لرننگ ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. بالکل صحیح کہا جاتا ہے, کیونکہ دودھ سے جلنے کے بعد, کسی غلطی کے بعد, کسی غلط فیصلے کے بعد آپ کو میچورٹی مل جاتی ہے, آپ کو عقل مل جاتی ہے, آپ کو سمجھ مل جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اللہ کے بے شمار کرم ہے, جہاں اللہ کے بے شمار فضل ہیں, وہاں پر عقل اور شعور کا مل جانا, سمجھ کا مل جانا بذات خود اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. غلط فیصلے آپ کو میچور کرتے ہیں, آپ کو جینیس بناتے ہیں, آپ کو سمجھدار بناتے ہیں, اور یہ سمجھ, یہ جینیس آپ کی آنے والی زندگی میں کئی جگہ پہ کام بھی آتی ہے. آپ کی اپنی زندگی میں بھی کام آتی ہے, آپ سے منسلک لوگوں کی زندگی میں بھی کام آتی ہے, اور وہ بھی آپ سے فیصلے کرواتے ہیں کہ بھائی, انکل, چاچا جی, ماما جی, یہ شامل ہوں گے تو ہم فیصلے کریں گے, کیونکہ ان سب کا یعنی آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ کسی تجربے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کوئی بھی فیصلہ کرنے کا ایک مناسب ٹائم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صحیح ٹائم پہ ہمیں ڈیسیجن لینا چاہیے, وہ ٹائم ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ فیصلوں کے لیے مناسب وقت, ایک تو یاد رکھیے گا, وہ لوگ جو مناسب وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ فیصلہ کبھی نہیں کرتے. مناسب وقت یعنی ڈھونڈتے ہی رہنا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے میں کل بدلوں گا, اس کا کل کبھی نہیں آتا. یعنی مناسب وقت نہیں ہے, مناسب وقت نہیں ہے, اور مناسب وقت کا بہانہ ہی بنا لینا, یہ ایک نالائکی ہے, سراسر نالائکی ہے. یاد رکھیے گا, اگر آپ نے مناسب وقت میں فیصلہ کرنا ہے تو دو باتیں, ایک تو عادت نہیں ہونی چاہیے کہ مناسب وقت, مناسب وقت, مناسب وقت. سیکنڈ, یاد رکھیے گا مناسب وقت وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ تکلیف میں لرن کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے غلطیاں کی ہیں نا, ان سے میں نے سیکھ لیا ہے, اب میں فیصلہ کروں گا کہ یہ غلطیاں میں دہراؤں گا نہیں اور میں آگے بڑھوں گا. یاد رکھیے گا, جب بھی آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, آپ اپنی کوتاہیوں سے آپ بہت کچھ گنوانے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں, یہ ایک تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. اور آئیڈیل وقت وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس علم آ جائے, شعور آ جائے, سمجھ آ جائے. بعض اوقات ہمیں تھوڑی سی ہمدردی, تھوڑی سی امپاورمنٹ چاہیے ہوتی ہے, تھوڑا سا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. اشفاق احمد صاحب کے الفاظ میں ہمیں کندھا چاہیے ہوتا ہے. جب آپ کو کندھا مل جائے, ساتھ مل جائے, تھوڑی سی سمجھ بوجھ مل جائے, یہ بھی بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے ڈیسیژن کا. اسی طرح ڈیسیژن کا سب سے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں فیصلوں کے بعد فیصلوں کے نتائج کو سنبھال سکوں گا. بے شمار لوگ فیصلہ تو کر لیتے ہیں لیکن فیصلے کے نتیجے کو بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر آپ فیصلہ کر کے آپ یہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ اب طوفان آئے, باد و باران آئے, کچھ آئے, میں بھگت لوں گا, میں دیکھ لوں گا, یقین کیجئے گا یہ جرت اور یہ ہمت فیصلے کے لیے مناسب وقت آپ کو دے دیتی ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور ڈٹ جائیں. سو آئی تھنک یہی ایک ہمیں ٹائم دیکھنا چاہیے کہ فیصلہ ہمیں کس ٹائم کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے. ابھی مزید باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, میں مریم شاہ, پروگرام کامیابی آپ کے منتظر میں. ہم بات کر رہے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے اوپر, کون سا ٹائم ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے, کس حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کون سی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ہماری جو ہمیں فیصلہ نہیں اس ٹائم کرنا چاہیے, ہمیں لگتا ہے کہ کوئی غلط ڈیسیجن ہو جائے گا اور جس سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچھا, میرے مطابق ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس ٹائم پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا, جو ماہرین ہیں اور دنیا کے سارے دانشور ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں, مانتے ہیں کہ کبھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرا کبھی بھی انتہائی خوشی کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام حالتیں
جس میں آپ ایموشنز کے ہاتھوں ہائیجیک ہوئے ہوتے ہیں, آپ پہ ایموشنز حاوی ہوتے ہیں اور آپ بڑے ایموشنل سے ہوئے ہوتے ہیں, اس حالت میں کبھی فیصلہ نہ کریں. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے اور ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ وہ تمام فیصلے جو آپ نے ایموشنل حالت میں کیے ہیں ان پہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑتا ہے. پچھتانا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ آپ ہائپر اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, آپ کی جو ایسٹیمیٹ کرنے کی, اندازہ لگانے کی, پریڈکشن کی صلاحیت ہے. یہ بتاتا چلوں کہ پریڈکشن کی صلاحیت ہر بندے میں ہوتی ہے. ہر بندہ فور کاسٹ کرتا ہے اپنے فیوچر کو, ہر بندہ کسی حالت میں رہتے ہوئے کل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ جو نا امیدی ہوتی ہے ناظرین, کبھی مت بھولیے گا, یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ اپنے فیوچر کے حوالے سے بلر یا بلز ہوتے ہیں, آپ کلیئر نہیں ہوتے, آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر اچھا نہیں ہے, اس لیے آپ کو نا امیدی محسوس ہوتی ہے. یعنی آپ کی اندر کی تصویریں, آپ کی اندر کی آنکھ آپ کو ایسی تصویریں دکھا رہی ہوتی ہے جس سے لگتا ہے کہ فیوچر اچھا نہیں ہے. تو یہ حالت بھی فیصلے کی حالت نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ ایموشن یعنی نا امیدی کا جو ایموشن ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ کے ہاتھوں مجبور لاچار ہوئے ہوتے ہیں. یعنی لاچاری کی حالت میں, بے بسی کی حالت میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کبھی فیصلہ کریں تو دیکھیں آپ کا لاجیکل مائنڈ, ہمارے ایک مائنڈ کا پارٹ ہے جو لاجیکل ہے, جو 2 + 2 4 کرتا ہے, وہ کتنا ایکٹیو ہے. ہمارے مائنڈ کا وہ پارٹ جو کبھی کبھی 2 + 2 پونے 4 3 یا کبھی 2 + 2 5 کرتا ہے, یہ جو حالت ہے نا, یہ فیصلے کی حالت نہیں ہے. یعنی آپ ایموشنلی سوچتے ہیں, ایگزیجوریٹ کر کے سوچتے ہیں تو 5 لگتا ہے, آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں آپ کو 3 لگتا ہے. یہ حالت فیصلے کی نہیں ہے. فیصلے کی بہترین حالت وہ ہے جہاں 2 + 2 4 یعنی لاجک مائنڈ آپ کا ایکٹیو ہو. لاجیکل مائنڈ کیلکولیٹ کرتا ہے, رسک مینجمنٹ کو اسیس کرتا ہے, لاجیکلی پریڈکٹ کرتا ہے, فیوچر کو سوچتا ہے, آپ گیج کرتے ہیں, میئر کرتے ہیں, اندازہ لگاتے ہیں, اپنے پاسٹ کے تجربات سے اندازہ لگاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کبھی جست لگانی ہو, آپ نے چھلانگ لگانے کا تجربہ کرنا ہو اور فیصلہ کرنا ہو, تو آپ نے جو پہلے زندگی میں چھلانگیں لگائی ہوتی ہیں ان سے آپ فیصلے کی قوت لیتے ہیں. یعنی قوت آپ کو پرانے تجربات سے ملتی ہے. آپ لاجیکل مائنڈ ایکٹیو کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ 5 میٹر کی جست میں نے کبھی نہیں لگائی, میں نے ہمیشہ جست 3 میٹر کی لگائی ہے. 3.5 میٹر کا رسک میں لے سکتا ہوں, لیکن اگر میں 5 میٹر کا رسک لوں گا تو میں گر جاؤں گا. اگر آپ ایموشنل ہوں, پمپ ہوئے ہوں, بڑے ایکسائٹڈ ہوں, تو یاد رکھیے گا آپ کی یہ جست لگانے کا فیصلہ آپ کو گرا دے گا. کبھی ایموشنل حالت میں فیصلہ نہ کیجیے, کبھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کیجیے, کبھی اگنائٹ حالت میں فیصلہ نہ کیجیے. ہمیشہ تحمل, بلکہ ایک چھوٹی سی سجیشن یہ دیتا جاؤں, فیصلے کو ڈیلے کر دیجیے, تھوڑا سا ٹائم دے لیجیے, ریکویسٹ کر لیجیے کہ یہ فیصلہ میں کل تک کروں گا. آپ غصے کی حالت میں ہے نا, دنیا میں جتنی سیپریشنز ہوتی ہیں وہ غصے کی اور ایموشنل حالت میں ہوتی ہیں. اور میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جب بھی کوئی کیس آئے تو میں کہتا ہوں اس فیصلے کو کل تک ملتوی کر دیتے ہیں. اگلے دن وہ جب رسک کو مینج کر کے آتا ہے بندہ, محترمہ یا محترم دونوں رسک کو مینج کر کے آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ سیپریشن کا نہیں کرنا. وجہ کیا ہوتی ہے, لاجیکل مائنڈ کے کٹہرے میں جب فیصلہ جاتا ہے تو لاجیکل مائنڈ کہتا ہے کہ بہت نقصان ہے سیپریشن کا یا کسی بھی فیصلے کا. اور ایموشنل مائنڈ کا کہہ رہا ہوتا ہے جب آپ ایموشنل اسٹیٹ میں دیکھ لیں گے, کر لیں گے, میکسیمم کیا ہو جائے گا, اس کی ایسی کی تیسی. یہ وہ ورڈز ہیں جو ایموشنل ورڈز ہیں. تو ہمیشہ فیصلہ لاجیکل مائنڈ سے کریں, ایموشنل حالت میں. یعنی ایموشنز کو, بڑا خوبصورت جملہ واصف علی واصف نے کہا ہے کہ غصہ وہ شیر ہے جو آپ کے پورے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے. تو کبھی غصے کی حالت میں فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ہم بات کریں ڈیسیجن میکنگ, اس میں ہمارے ویورز کو آپ کون سا ایسا میسیج دیں گے, کون سا ایک ایسا سجیسٹ کریں گے کہ جس سے وہ ایک ڈیسیجن لے سکیں, کون سا ایسا ڈیسیجن ان کو لینا چاہیے؟ میں ناظرین آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو زندگی ہے وہ صدیوں میں, سالوں میں, مہینوں میں اور دنوں میں نہیں بدلتی. زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے, جس لمحے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ ضرور کریں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کی پوری جو باقی زندگی رہ گئی اس کو بدل کے رکھ سکتا ہے. اگر آپ واقعی خلوص نیت سے, سچے دل سے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی باقی کی زندگی اعلیٰ گزارنی ہے. یاد رکھیے گا اگر ایرو سائنس بنے ہوں 2, ایک پہ لکھا ہو ایوریج, ایک پہ لکھا ہو میموریبل, تو
تو آپ اگر باقی کی زندگی کے حوالے سے فیصلہ آج کریں کہ میں نے اپنی باقی کی زندگی معیاری اور اعلیٰ گزارنی ہے, میموریبل گزارنی ہے, تو کائنڈلی اپنے اندر کی تصویر میں میموریبل پہ ٹک ضرور لگائیے کہ میری باقی کی زندگی معیار کی گزرے گی. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں مثالیں دینے والے بے شمار ہوتے ہیں, بے شمار لوگ مثالیں دیتے ہیں, فلانے کی مثال لیں, اس کی مثال لیں, لیکن مثال بننے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مثال بننے والے انسان بنیں, اور مثال بننے والا یہ فیصلے پہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے اس دنیا میں نہ کوئی ونر ہے نہ کوئی لوزر ہے, اس دنیا میں صرف چوزر ہیں, وہ لوگ جو انتخاب کرتے ہیں, اور انتخاب فیصلوں سے ہوتا ہے. اگر آپ اچھا انتخاب کرتے ہیں, آپ بہترین انتخاب کرتے ہیں, بلکہ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے, آپ اپنے فیصلوں میں قدرت کو, اللہ کو ساتھ شامل کریں. جب آپ خدا کو شامل کرتے ہیں تو خدا آپ کے فیصلوں میں برکت ڈال دیتا ہے, اور آپ کے فیصلے جو ان سے ہیں وہ نہ صرف اچھے نتائج دیتے ہیں بلکہ ان فیصلوں سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کے پروگرام میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا, یہ جو دوسروں کے بدلنے کا فیصلہ ہے, اس کو پلیز چھوڑ دیجئے, خود کو بدلنے کا فیصلہ کریں. اگر آپ خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے بدلنے سے کتنے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے قیمتی انسان ہیں. جب ہم بدلتے ہیں تو کتنا کچھ بدل جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ضرور فیصلہ کیجئے گا. سو آج ہم نے سیکھا کہ ہمیں خود مثال بننی چاہیے, ایک اپنے جو بھی ڈیسیجنز لیتے ہیں ان پہ نیگیٹو افیکٹ نہیں آنا چاہیے کسی اور انسان کا, اپنا ہی فیصلہ جو ہے ہمیں خود کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحیح ہو اور اس میں قدرت کو ضرور شامل کیا جائے. ویل تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت کچھ سیکھا ہم نے. ایک بہت اچھے ٹاپک کے اوپر بہت اچھی ڈسکشن ہوئی کہ ڈیسیجن میکنگ جو ایک بہت زیادہ لوگوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے, تو وہ کس طرح اس کو آپ کور کر سکتے ہو, کس طرح اس میں بہتری لے کر آ سکتے ہو. سو ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, ایک نئے ڈسکشن کے ساتھ آئیں گے. دیکھتے رہیے, ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. دس از مریم شاہ سائننگ آف فرام پروگرام کامیابی آپ کے منتظر.